تلنگانہ کے نئے چیف سیکرٹری سنجے جاجو نے ریاستی گورنر شیو پرتاپ شکلا سے لوک بھون میں ملاقات کی۔ حکومت تلنگانہ کی جانب سے حال ہی میں چیف سیکرٹری مقرر کیے گئے سنجے جاجو نے اپنا عہدہ سنبھال لیا ہے اور آج انہوں نے لوک بھون پہنچ کر ریاستی گورنر شیو پرتاپ شکلا سے خیر سگالی ملاقات کی۔ گورنر نے سنجے جاجو کو تلنگانہ کے چیف سیکرٹری کے طور پر اہم ذمہ داری سنبھالنے پر دلی مبارکباد پیش کی اور اس امید کا اظہار کیا کہ وہ اپنے وسیع انتظامی تجربے کو بروکار لاتے ہوئے ریاست میں اچھے نظم و نسق کے اہداف کو حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کریں گے۔ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ اس ملاقات کے دوران دونوں شخصیات کے مابین ریاست کے اہم انتظامی امور اور مستقبل کے لائحہ عمل پر بھی مختصر تبادلہ خیال ہوا ہے۔ گورنر نے ریاست کی ترقی اور عوام کو بہتر خدمات کی فراہمی کے لیے انتظامیہ کی کوششوں پر زور دیا ہے۔ ریاست تلنگانہ کے محبوب آباد ضلع میں وزیر اعلیٰ کے جلسے کی وجہ سے عوامی نقل و حمل درہم برہم تھورور ڈپو میں بسوں کی شدید قلت کی وجہ سے عام مسافروں کو مشکلات پیش آئی۔ ذرائع نے بتایا کہ محبوب آباد ضلع میں واقع تھورور بس ڈپو پر مسافرین کو شدید مشکلات کا سامنا رہا۔ وزیر اعلیٰ کے جلسے میں شرکت کے لیے سرکاری بسوں کو ڈیوٹی پر لگائے جانے کے بعد عام مسافر سڑکوں پر خوار ہوتے رہے۔ تھورور بس ڈپو میں کل 94 بسیں موجود ہیں، جن میں سے 70 بسوں کو وزیر اعلیٰ کے جلسے کے لیے منتقل کر دیا گیا تھا اور اس اچانک اقدام کے نتیجے میں ڈپو میں بسوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی اور مقامی ٹرانسپورٹ کا نظام مکمل طور پر مفلوج ہو گیا تھا۔ بسیں دستیاب نہ ہونے کے باعث مسافر، خاص طور پر ملازمت پیشہ افراد، طلبہ اور مریضوں کو بس اسٹینڈ پر انتظار کرنا پڑا۔ جو چند بسیں سڑکوں پر موجود تھی، ان بسوں میں معمول سے کہیں زیادہ ہجوم نظر آ رہا تھا اور اس واقعے نے حادثات کا خطرہ بھی پیدا کر دیا تھا۔ سرکاری بسوں کی عدم دستیابی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خانگی گاڑیوں اور آٹو ڈرائیورز نے مسافروں سے منمانے کرائے وصول کیے اور عام آدمی کی جیب پر اضافی بوجھ پڑا۔ مقامی لوگوں اور مسافرین نے حکام پر شدید تنقید کی اور کہا کہ عوامی مفاد کے کاموں کے لیے عوام کی بنیادی سہولت یعنی ٹرانسپورٹ کا استعمال کرنا سراسر غلط ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر جلسے کے لیے گاڑیاں درکار تھی تو متبادل انتظام پہلے سے کرنا چاہیے تھا یا عوام کو اطلاع دینی چاہیے تھی تاکہ عوام کو اس اذیت سے نہ گزرنا پڑتا۔ شہر حیدرآباد میں ہائیڈرا کی مسماری کارروائیوں کے خلاف عوام سڑکوں پر اتر آئے۔ نیکلس روڈ پر ایم ایس مختہ اور بی ایس مختہ علاقوں کے مکینوں نے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے علاقوں کو ہائیڈرا کی کارروائیوں سے محفوظ رکھنے کا مطالبہ کیا۔ شہر حیدرآباد کا نیکلس روڈ ایک الگ ہی منظر پیش کر رہا تھا۔ آج ایم ایس مختہ اور بی ایس مختہ کے سینکڑوں رہائشیوں نے وہاں اکٹھے ہو کر ہائیڈرا کی جانب سے کی جانے والی حالیہ کارروائیوں اور انتباہی نوٹسز کے خلاف آواز اٹھائی۔ مظاہرین اپنے ہاتھوں میں پلاکارڈز اٹھائے ہوئے تھے۔ نیکلس روڈ ہائیڈرا کے خلاف آج نعروں سے بھی گونج اٹھا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہائیڈرا جس طرح بغیر کسی متبادل انتظام کے رہائشی علاقوں کو نشانہ بنا رہا ہے وہ سراسر زیادتی ہے۔ ایم ایس مختہ اور بی ایس مختہ کے مکینوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ان کے علاقوں کو ہائیڈرا کے دائرہ کار سے باہر رکھا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ برسوں سے وہاں آباد ہیں اور ان کے پاس تمام قانونی دستاویزات بھی موجود ہیں۔ احتجاج میں حصہ لینے والے شہریوں نے کہا کہ ہائیڈرا کی کارروائیوں سے غریب اور متوسط طبقے کے لوگ بے گھر ہو رہے ہیں۔ حکومت پر الزام لگایا گیا کہ وہ ایک طرف تو عوامی فلاح کی بات کرتی ہے اور دوسری طرف ہائیڈرا کے ذریعے شہریوں کو خوفزدہ کرتی ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ہائیڈرا کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات سے نہ صرف ان کے مکانات خطرے میں ہیں بلکہ ان کی روزی روٹی پر بھی برا اثر پڑ رہا ہے۔ پولیس نے نیکلس روڈ پہنچ کر مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوشش کی۔ احتجاج کے نتیجے میں ٹریفک بھی متاثر ہوئی۔ ہائیڈرا کے حکام کا موقف ہے کہ یہ کارروائیاں غیر قانونی تعمیرات اور سرکاری زمینوں کو قبضہ مافیا سے آزاد کروانے کے لیے کی جا رہی ہیں اور اس میں کوئی تفریق نہیں برتی جا رہی ہے۔ ٹرانسپورٹ منسٹر پونم پربھاکر نے حسن آباد حلقے کے دورے کے موقع پر آئل پام کی کاشت کو فروغ دینے کے لیے کسانوں کی حوصلہ افزائی کی اور کسانوں کے لیے بھاری مراعات کا اعلان بھی کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ ٹرانسپورٹ منسٹر پونم پربھاکر آج حسن آباد حلقے کا دورہ کر رہے تھے۔ انہوں نے اس دوران آئل پام کی کاشت کو فروغ دینے کے لیے کسانوں کی
نہ صرف حوصلہ افزائی کی بلکہ سمپت نامی کسان کو مبارکباد بھی پیش کی جس نے اپنی 8 ایکڑ اراضی پر آئل پام کے پودے لگائے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے پونم پربھاکر نے کہا کہ ملک میں آئل پام کی مانگ کے مقابلے پیداوار بہت کم ہے، لہٰذا کسانوں کو اس کی کاشت میں دلچسپی لینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ضلع میں 50,000 ایکڑ پر آئل پام کی کاشت کا ہدف طے کیا گیا ہے، جس میں سے فی الحال 14,000 ایکڑ پر کام جاری ہے اور حکومت نے کاشت کو بڑھانے کے لیے انعامی رقم کا اعلان کیا ہے۔ پونم پربھاکر کے مطابق 100 ایکڑ کا ہدف مکمل کرنے والے چھوٹے دیہات کو 5 لاکھ روپے کی امداد دی جائے گی، جبکہ 200 ایکڑ سے زائد رقبے پر کاشت کرنے والے بڑے دیہات کو 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ فی ایکڑ 50,000 روپے کی سبسڈی دی جا رہی ہے۔ کسان ریتو بھروسہ سے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اور پہلے 4 سالوں تک فصلوں کے درمیان دیگر فصلیں اگانے کی بھی اجازت ہے، جس پر سبسڈی بھی دی جاتی ہے۔ وزیر نے متنبہ کیا کہ ایل نینو کے خطرے کے پیش نظر قحط اور بارش کی کمی کا خدشہ ہے، ایسے میں کسانوں کو کم پانی والی فصلوں کی کاشت کرنی چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ آئل پام کی کاشت سے نہ صرف پانی کی بچت ہوگی بلکہ بندروں کی تباہ کاریوں سے بھی نجات مل جائے گی۔ پونم پربھاکر نے یہ بھی بتایا کہ لیبر منسٹر وویک وینکٹ سوامی کے ہاتھوں ATS یونٹس کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے بیرون ملک ملازمت کے متلاشی نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ منعقدہ جاب فیئر سے فائدہ اٹھائیں اور ٹام کام کمپنی کے ذریعے روزگار حاصل کریں۔ سورا رام پرتاپ ریڈی تیلگو یونیورسٹی کے تدریسی اور غیر تدریسی عملے نے حکومت کی جانب سے یونیورسٹی کی عمارت کا گراؤنڈ فلور ادھیا کلا سمیتی کو مختص کرنے کے فیصلے کے خلاف احتجاج درج کروایا۔ تفصیلات کے مطابق ریاستی حکومت نے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے جس میں سورا رام پرتاپ ریڈی تیلگو یونیورسٹی کی عمارت کا گراؤنڈ فلور ادھیا کلا سمیتی کو دینے کی تجویز دی گئی ہے۔ اس جگہ کو مبینہ طور پر ایک قبائلی عجائب گھر میں تبدیل کرنے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے تاکہ قبائلی نوادرات کو وہاں پر رکھا جا سکے۔ یونیورسٹی کے پروفیسرز، اساتذہ اور ملازمین نے حکومت کے اس اقدام کو تعلیمی اداروں کی خود مختاری پر حملہ قرار دیا ہے۔ یونیورسٹی کا گراؤنڈ فلور اہم دفتری امور اور تعلیمی سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اسے خالی کرنے سے یونیورسٹی کا انتظامی ڈھانچہ بری طرح سے متاثر ہوگا۔ بتایا جاتا ہے کہ پہلے ہی یونیورسٹی کے پاس جگہ کی کمی ہے اور ایسی صورتحال میں عمارت کا بڑا حصہ باہر کی کسی تنظیم کو دینا یونیورسٹی کے مفاد میں نہیں ہے۔ عملے کا ماننا ہے کہ حکومت کو تعلیمی اداروں کے استعمال کے حوالے سے پہلے ماہرین اور یونیورسٹی انتظامیہ سے مشاورت کرنی چاہیے تھی۔ دوسری جانب حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ ریاست کے ثقافتی ورثے کو محفوظ کرنے اور قبائلی فن پاروں کی نمائش کے لیے اس مقام کو موزوں سمجھا گیا ہے۔ تاہم یونیورسٹی کی فیکلٹی نے اس فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج درج کروایا۔ احتجاج کرنے والے عملے کا مطالبہ ہے کہ حکومت فوراً اپنے فیصلے کو واپس لے یا پھر متبادل جگہ کا بندوبست کرے۔ حیدرآباد کے علاقے KPHB میں مالیاتی دھوکہ دہی کا انکشاف۔ متھوٹ فائنانس کی برانچ مینیجر پر 10 کروڑ روپے کے گولڈ لون فراڈ کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ حیدرآباد کے مصروف ترین علاقے KPHB میں مالیاتی دھوکہ دہی کا واقعہ پیش آیا۔ متھوٹ فائنانس کی برانچ مینیجر پرینکا ریڈی پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ انہوں نے صارفین کے زیورات کے ساتھ کروڑ روپے کا فراڈ کیا ہے۔ ابتدائی تحقیقات اور متاثرین کی درج کرائی گئی شکایت کے مطابق مینیجر پرینکا ریڈی نے تقریباً 40 سے زائد صارفین کا سونا مبینہ طور پر ایک دوسری فائنانس کمپنی میں منتقل کر دیا۔ یہ سارا کام گاہکوں کو کم شرح سود کا لالچ دے کر کیا گیا ہے۔ شکایت میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ مینیجر نے صارفین سے وصول کی جانے والی قسطیں اور سود کی رقوم کو کمپنی کے آفیشیل اکاؤنٹ میں جمع کرنے کے بجائے اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں منتقل کر لیا۔ یہ دھوکہ دہی ایک ایسے وقت میں منظر عام پر آئی ہے جب گاہکوں نے اپنا قرض ادا کرنے کے بعد زیورات واپس مانگے، لیکن مینیجر کی جانب سے ٹال مٹول کیا جانے لگا۔ جب سونے کی واپسی میں مسلسل تاخیر ہوئی تو متاثرین نے KPHB پولیس اسٹیشن سے رجوع کر مینیجر کے خلاف باضابطہ شکایت درج کروائی۔ پولیس نے متاثرین کی شکایت پر مقدمہ درج کرتے ہوئے معاملے کی تفتیش شروع کی ہے۔ پولیس اب ان تمام کھاتوں اور ٹرانزیکشنز کا جائزہ لے رہی ہے جو اس دھوکہ دہی میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ 10 کروڑ روپے سے زائد کی
اس دھوکہ دہی کے واقعے کے بعد علاقے کے دیگر صارفین میں بھی تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ جلد ہی ملزمہ کو حراست میں لے کر مزید تفتیش کی جائے گی تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ اس دھوکہ دہی میں دیگر افراد یا عملے کا بھی ہاتھ ہے یا نہیں۔ شہر حیدرآباد کے علاقے فلم نگر میں ہنگامہ آرائی نشے میں دھت نوجوان کی کار اداکار دھرم کے گھر میں جا گھسی۔ حادثے کی وجہ سے نہ صرف اداکار کے گھر کو نقصان پہنچا بلکہ علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ ذرائع نے بتایا کہ فلم نگر علاقے میں کل رات دیر گئے ایک تیز رفتار کار بے قابو ہو کر اداکار دھرم کے گھر کے دروازے سے جا ٹکرائی۔ حادثے کی شدت اتنی تھی کہ کار گھر کے ریلنگ کو توڑتی ہوئی اندر جا گھسی۔ خوش قسمتی سے اس حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم اداکار کے گھر کے بیرونی حصے کو نقصان پہنچا ہے۔ اس حادثے کی CCTV فوٹیج اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کار کتنی تیز رفتاری سے آئی اور بے قابو ہو کر دیوار سے ٹکرا گئی۔ عوام اس واقعے پر شدید غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں اور نشے میں گاڑی چلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ واقعے کے فوراً بعد اداکار دھرم نے فلم نگر پولیس اسٹیشن میں باضابطہ شکایت درج کرائی۔ شکایت ملتے ہی پولیس نے فوراً کارروائی کی اور کار میں سوار نوجوانوں کو حراست میں لے لیا۔ ابتدائی تحقیقات کہتی ہے کہ گاڑی چلانے والا نوجوان مبینہ طور پر نشے کی حالت میں تھا۔ فلم نگر پولیس کا کہنا ہے کہ وہ واقعے کی تمام پہلوؤں سے تحقیقات کر رہی ہے اور قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ Give your child the best of both worlds at MS Creative Kids. We blend excellence in academics with Islamic values like Sunnah and Akhlaq, nurturing every child to thrive here and hereafter. BRS رہنما جی وینکٹ رمن ریڈی نے تلنگانہ رکشنا سینا کی صدر کی کویتا کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ کویتا سخت مایوسی کے عالم میں ہے اور یہی وجہ ہے کہ انہیں ہر طرف صرف BRS ہی نظر آ رہی ہے۔ TRS کی سربراہ کی کویتا کی جانب سے BRS قیادت اور BRS قائدین پر سنگین الزامات عائد کرنے کے بعد جی وینکٹ رمن ریڈی سابق رکن اسمبلی کا بیان سامنے آیا ہے۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے سابق رکن اسمبلی نے کہا کہ کویتا سخت مایوسی کے عالم میں ہے اور یہی وجہ ہے کہ انہیں ہر طرف صرف BRS ہی نظر آ رہی ہے۔ سابق MLA کا کہنا ہے کہ کویتا کا رویہ اور ان کے بیانات ان کی ذہنی مایوسی کو ظاہر کرتے ہیں اور وہ حقیقت سے دور ہو چکی ہیں۔ وینکٹ رمن ریڈی نے سوال اٹھایا ہے کہ کویتا آخر کانگریس پارٹی سے فنڈز کا مطالبہ کیوں نہیں کر رہی ہیں۔ انہوں نے یاد دلایا کہ تحریک تلنگانہ کے دوران کارکنوں کی موت کے لیے کانگریس ذمہ دار رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کویتا کا ان کے خلاف خاموش رہنا کئی شکوک و شبہات کو جنم دے رہا ہے۔ BRS رہنما نے براہ راست سوال کیا کہ کیا کویتا اور کانگریس کے درمیان کوئی خفیہ سمجھوتہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایسی کون سی مجبوری ہے جس کی وجہ سے کویتا کانگریس کے خلاف آواز نہیں اٹھا پا رہی ہیں۔ وینکٹ رمن ریڈی نے مزید الزام لگایا کہ کویتا صرف ٹیلی ویژن پر اپنی نمائش کرنے اور میڈیا کی سرخیوں میں بنے رہنے کے لیے غیر ذمہ دارانہ اور بچکانہ بیانات دے رہی ہیں۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع جنگاؤں میں شراب کے نشے میں دھت ایک شخص نے تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی بس چوری کر لی اور اس بس کو تقریباً 21 کلومیٹر تک بے خوف ہو کر چلاتا رہا۔ جنگاؤں ضلع میں ایک حیران کن اور تشویشناک واقعہ پیش آیا ہے، جہاں شراب کے نشے میں دھت ایک شخص نے TGS RTC کی بس چوری کی اور اس بس کو تقریباً 21 کلومیٹر تک بے خوف ہو کر چلاتا رہا۔ پولیس رائے کے مطابق ملزم کی شناخت پلاکرتی کے رہنے والے وینکنا کے طور پر ہوئی ہے۔ اس نے جنگاؤں بس سٹینڈ پر کھڑی ایک خالی بس کو دیکھا۔ نشے میں دھت ہونے کے باوجود وہ بس میں سوار ہوا اور اس بس کو لے کر سوریا پیٹ کی سمت چل پڑا۔ ملزم نے بس کو تقریباً 21 کلومیٹر تک سڑک پر دوڑایا، جس سے مسافروں اور دیگر گاڑیوں کے لیے شدید خطرات پیدا ہو گئے۔ آخرکار بس کا کنٹرول کھونے کے بعد وہ ایک ٹول پلازا کے قریب سیمنٹ کے بلاک سے جا ٹکرائی۔ بتایا جاتا ہے ٹکر اتنی شدید تھی کہ بس کو کافی نقصان پہنچا۔ واقعے کی اطلاع پا کر مقامی پولیس فوراً حرکت میں آئی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر ملزم وینکنا کو حراست میں لیا۔
ابتدائی تحقیقات کے مطابق ملزم مکمل طور پر نشے میں تھا اور اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ آخر کیا کر رہا ہے۔ پولیس نے بس چوری اور غیر ذمہ دارانہ ڈرائیونگ کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے رکن پارلیمنٹ ایٹیلا راجندر نے کالیشورم پروجیکٹ کو لے کر سنگین الزامات عائد کیے۔ کہا پروجیکٹ سے 1 لاکھ کروڑ روپے کی خرد برد کی گئی ہے۔ تلنگانہ میں متنازع کالیشورم لفٹ اریگیشن پروجیکٹ کا معاملہ ایک مرتبہ پھر سرخیوں میں ہے۔ ملکاجگری کے بی جے پی رکن پارلیمنٹ ایٹیلا راجندر نے ایک پریس کانفرنس کے دوران ریاستی حکومت اور گزشتہ انتظامیہ کو کالیشورم پروجیکٹ کے معاملے پر سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے اس منصوبے کو محض ایک تکنیکی خرابی نہیں بلکہ ایک منظم مالیاتی گھپلا قرار دیا ہے۔ بی جے پی ایم پی نے واضح کیا کہ اس طرح کے سنگین الزامات لگانے کے لیے گہری معلومات اور شواہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ کالیشورم پروجیکٹ کے نام پر سرکاری خزانے سے 1 لاکھ کروڑ روپے کی قطعی رقم لوٹی گئی۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ کالیشورم پروجیکٹ صرف میڈی گڈا بیرج تک ہی محدود ہے۔ ان کے مطابق اس پورے منصوبے میں بڑے پیمانے پر بے قاعدگیاں کی گئی ہیں۔ ایٹیلا راجندر نے اس معاملے پر غیر جانبدارانہ اور مکمل تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ عوامی پیسے کی لوٹ مار کو کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچے اور ذمہ داروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرے۔ شہر حیدرآباد کے علاقے گچی بولی میں واقع مشہور الصبا ریسٹورانٹ میں غیر صحت بخش صورتحال پائی گئی۔ فوڈ سیفٹی حکام نے ریسٹورانٹ کا لائسنس منسوخ کرنے کی کارروائی شروع کر دی۔ سائبرآباد میں فوڈ سیفٹی ٹیم کی جانب سے کیے گئے اچانک معائنے کے دوران الصبا ریسٹورانٹ میں غیر صحت بخش صورتحال پائی گئی۔ رپورٹ کے مطابق ریسٹورانٹ حفظان صحت کے معیار پر پورا اترنے میں بری طرح سے ناکام رہا اور اسے 150 میں سے صرف 59 یعنی 40% نمبر ہی مل سکے۔ معائنے کے دوران اگرچہ یہ مثبت بات دیکھی گئی کہ ریسٹورانٹ میں کھانے پینے کی اشیاء کی تیاری میں مصنوعی رنگوں کا استعمال نہیں کیا جا رہا تھا اور کارکنان ہیئر نیٹ کا استعمال کر رہے تھے، تاہم دیگر نقائص انتہائی تشویشناک رہے۔ حکام نے انکشاف کیا کہ فریزر میں گوشت کو غیر مناسب طریقے سے ذخیرہ کیا جا رہا تھا، جگہ جگہ پانی جمع تھا اور بیت الخلا انتہائی گندے تھے۔ ریسٹورانٹ میں مکھیوں کی بہتات تھی اور برتنوں کو صاف کرنے کے لیے گرم پانی کے سینیٹائزیشن کا کوئی انتظام بھی موجود نہیں تھا۔ حکام نے پایا کہ رومالی روٹی کی تیاری کا عمل گندے واش رومز کے بالکل قریب ہی کیا جا رہا تھا اور ذبیحہ کے مقام پر صفائی کا فقدان تھا۔ بچ جانے والے چکن کو رکھنے کے لیے کوئی کنٹینر بھی موجود نہیں تھا۔ حکام نے بتایا کہ ریسٹورانٹ انتظامیہ پانی ٹیسٹ کی رپورٹ اور عملے کے طبی فٹنس سرٹیفکیٹ پیش کرنے میں بھی ناکام رہی۔ ان سنگین خلاف ورزیوں کے پیش نظر حکام نے ریسٹورانٹ کا FSSAI لائسنس معطل کرنے کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ انتظامیہ کو ہدایت دی گئی ہے کہ جب تک تمام نقائص کو دور نہیں کیا جاتا اور فوڈ سیفٹی کے معیارات کی مکمل تصدیق نہیں ہو جاتی تب تک ریسٹورانٹ بند رہے گا۔ بھونگیر کے رکن پارلیمنٹ چامالہ کرن کمار ریڈی نے TRS کی سربراہ کے کویتا کی جانب سے BRS پارٹی کے اکاؤنٹ میں موجود رقم کے معاملے میں انکشافات کرنے پر اپنا رد عمل ظاہر کیا اور اب تک کی کویتا کی جانب سے اس معاملے پر خاموشی اختیار کرنے کو ان کی منافقت قرار دیا۔ TRS سربراہ کے کویتا نے BRS پارٹی کے اکاؤنٹ میں موجود 1400 کروڑ روپے کے حوالے سے سنسنی خیز انکشافات کیے۔ ان کے انکشافات پر بھونگیر کے رکن پارلیمنٹ چامالہ کرن کمار ریڈی کا رد عمل سامنے آیا۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کویتا کا آج اس معاملے پر بولنا ایک ڈھونگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اگر انہیں BRS پارٹی کے مالی معاملات یا کسی بھی قسم کی بدعنوانی کا علم تھا تو انہیں بہت پہلے ہی آواز اٹھانی چاہیے تھی۔ کانگریس رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ جب پارٹی کے اکاؤنٹ میں 1400 کروڑ روپے کی بات سامنے آئی تھی تب کویتا نے خاموشی کیوں اختیار کی تھی؟ آج اتنے عرصے بعد ان کا یہ بیان کسی کے گلے نہیں اتر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عوام اب کے کویتا کے الزامات پر یقین نہیں رکھتے۔ اگر کویتا نے صحیح وقت پر ان تمام کا انکشاف کیا ہوتا تو یقیناً آج عوام ان کی حمایت کرتی، لیکن اب یہ صرف سیاسی ڈرامہ لگ رہا ہے۔
بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں منعقد ایک خارجہ پالیسی کے سیمینار کے دوران اس وقت تنازع پیدا ہوا جب ہندوستان کے نقشے میں جموں کشمیر کو پاکستان کا حصہ دکھایا گیا۔ ڈھاکہ میں بھارتی ہائی کمیشن کی سیکرٹری پوجا جھا نے اس معاملے پر سخت اعتراض کیا۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں خارجہ پالیسی کا سیمینار اس وقت تنازع کا شکار ہوا جب وہاں پیش کیے گئے ہندوستانی نقشے میں جموں کشمیر کو پاکستان کا حصہ دکھایا گیا۔ نقشے کے منظر عام پر آتے ہی وہاں موجود بھارتی ہائی کمیشن کی سیکنڈ سیکرٹری پوجا جھا نے فوری طور پر سخت اعتراض اٹھایا۔ انہوں نے اپنے موقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ اور ناقابل تنسیق حصہ ہے۔ انہوں نے اس نقشے کو حقائق کے منافی قرار دیتے ہوئے ناراضگی ظاہر کی۔ اس صورتحال کے بعد وہاں موجود سابق سفارت خان طارق کریم نے صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کی اور واضح کیا کہ مذکورہ نقشہ صرف نمائندگی کے مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ اس کا مقصد زمینی حدود کی درست عکاسی کرنا نہیں تھا۔ آپ کو بتا دیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے مابین جموں کشمیر کی حیثیت ایک دیرینہ تنازع رہا ہے اور بین الاقوامی فورمز پر نقشوں کی درستگی کو لے کر ہندوستان نے ہمیشہ حساسیت کا مظاہرہ کیا۔ اس واقعے نے ایک بار پھر اس بات کو اجاگر کیا ہے کہ خطے کی حساسیت اور جغرافیائی سیاسی معاملات پر معمولی چوک بھی سفارتی کشیدگی کا باعث بن سکتی ہے۔ اتاپور پولیس اور راجندر نگر ٹاسک فورس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے منشیات کی خرید و فروخت کرنے والے ایک نیٹ ورک کا پردہ فاش کرتے ہوئے 2 ملزمان کو گرفتار کر ان کے قبضے سے ممنوعہ اشیاء برآمد کر لی۔ شہر میں منشیات کے خلاف جاری مہم کے تحت راجندر نگر ٹاسک فورس اور اتاپور پولیس نے خفیہ اطلاع پر اتاپور علاقے میں چھاپہ مارا اور عبدالحسن اور مجاہد نامی 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ تلاشی لینے پر پولیس کو ان کے قبضے سے 8 گرام MDMA اور بڑی مقدار میں میفینٹامائن سلفیٹ کے انجیکشنز اور کئی مہلک ہتھیار بھی برآمد ہوئے۔ پولیس کی ابتدائی تحقیقات سے یہ انکشاف ہوا کہ یہ دونوں ملزمان ایک منظم نیٹ ورک کے تحت کام کر رہے تھے اور یہ بنگلور سے MDMA منگوایا کرتے تھے جبکہ گجرات سے میفینٹامائن سلفیٹ نامی انجیکشنز منگوائے جاتے تھے۔ یہ تمام ممنوعہ اشیاء آن لائن پلیٹ فارمز کے ذریعے گاہکوں کو فروخت کی جا رہی تھی۔ پولیس نے تمام برآمد شدہ مواد کو ضبط کر لیا ہے اور ملزمان کے خلاف NDPS ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ فی الحال پولیس اس نیٹ ورک سے جڑے دیگر افراد کی تلاش کر رہی ہے تاکہ منشیات کے اس جال کو مکمل طور پر جڑ سے اکھاڑا جا سکے۔ شہر حیدرآباد میں چادر گھاٹ پولیس اسٹیشن حدود میں موسیٰ ندی کے قریب واقع سجاوٹی اشیاء کے ایک گودام میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی، مقامی لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ ذرائع نے بتایا کہ چادر گھاٹ پولیس اسٹیشن حدود میں موسیٰ ندی کے قریب میں واقع سجاوٹی سامان کے ایک گودام میں خوفناک آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ آگ اس قدر شدید تھی کہ دھوئیں کے سیاہ بادل دور سے ہی نظر آ رہے تھے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق گودام میں پلاسٹک، تھرموکول اور کپڑے جیسے اشیاء بڑی مقدار میں موجود تھے اور اسی وجہ سے آگ نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے گودام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آتش زدگی کے واقعے کی اطلاع پاتے ہی فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیاں موقع پر پہنچی اور آگ بجھانے کے اقدامات کیے۔ چادر گھاٹ پولیس بھی فوراً موقع پر پہنچ گئی اور امدادی کارروائیوں میں حصہ لیا۔ ٹریفک کے نظام کو معمول پر رکھنے کے لیے شہریوں کو متبادل راستوں پر سفر کرنے کی ہدایت جاری کی گئی۔ خوش قسمتی سے ابھی تک کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ فائر حکام کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کی اصل وجہ ابھی تک واضح نہیں ہو پائی ہے اور اس کا تعین تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ہی کیا جا سکے گا۔ فی الحال آتش پر عملے کی جانب سے آگ کو مزید پھیلنے سے روکنے کے اقدامات کیے گئے اور اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ دوسروں کو نقصان نہ پہنچے۔ یہ بھی یاد رہے کہ یہ گودام تجارتی علاقے کے کافی قریب واقع تھا۔ انتظامیہ نے قریبی عمارتوں میں موجود رہائشیوں کو محتاط رہنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان
جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور۔